والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله. پڑھیں، شب جمعہ ہے بھائی، محبت سے پڑھیں، سب ذوق سے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله. الحمد لله منشئ الخلق منعدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن تھو، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن تھو. اور لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ مبناہما والفاطمہ. گرامی قدر معزز محترم علماء کرام، مشائخ اعظام، اساتذہ ذی وقار، حاضرین گرامی قدر، منتظمین، آج کی عظیم الشان محفل جو ذکر پاک امام عالی مقام نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول الرشید الذکی الطیب المبارک السبط الحسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی نسبت سے انعقاد پذیر ہے اور پہلے سے سلسلہ جاری ہے اور ابھی مزید جاری رہے گا کل انشاءاللہ. آج کی جو بزم ہے اس کی ایک اضافی نسبت یہ ہے کہ یہ شب جمعہ میں انعقاد پذیر ہو رہی ہے. جمعۃ المبارک کی یہ عظیم الشان شب، اور پھر آگے یوم عاشوراء، یہ دو بڑی خاص نسبتیں ہیں. جمعۃ المبارک کا دن یہ وہی دن ہے جس دن امام عالی مقام میدان کربلا میں جو آپ کا یوم شہادت ہے، 10 محرم الحرام. تو اس ہستی کا ذکر پاک کرنا اور یہ ذکر سننا بذات خود اپنی جگہ بڑی عظمت، بڑی شرافت اور بڑی بزرگی کی بات ہے. اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی جو برکتیں ہیں، جو انوار و تجلیات ہیں، جو گناہوں کا کفارہ ہے، وہ پھر ایک اور بونس ہے. لیکن جو اصل مقصد ہے اس ذکر کا، آج میں یہ کوشش کروں گا کہ وہ ساری گفتگو اس اصل مقصد کی طرف گامزن رہے جس کے لیے نواسۂ رسول نے کائنات کی سب سے بڑی گدی کو چھوڑا. سید الکونین کی گدی کو چھوڑ کے، مدینہ منورہ کو چھوڑ کے، مکہ معظمہ کو چھوڑ کے، وہ امام الانبیاء کا نواسہ دشت نینوا میں آ کے ڈیرا لگا. بنیادی نکتہ جو فلسفہ کربلا کا ہے، آج میں وہی عرض کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ ہم سب کی، میرے ساتھ آپ سب کی بھی حاضری تاجدار کربلا کی بارگاہ میں لگے. اور یہ جو تضاد اور تعارض اور کنٹروورشل سچویشن میں ہم لوگ مبتلا ہیں اور رہتے ہیں اپنے دوغلے پن کی وجہ سے، 2 نمبری کی وجہ سے، اور وہ مشن، وہ مقصد جسے نواسۂ رسول لے کے نکلے تھے اس کو فراموش کر کے
یا حسین کے نعرے لگا کے پھر ہم یزید جیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ تضاد ہے۔ امام علی مقام کی ذات، ان کی صفات، ان کے کمالات اور ان کا کردار، وہ سارے کا سارا اپنے نانا کی امت کو 24 گھنٹے جو بات کہتا ہے وہ یہ ہے کہ دو رنگی چھوڑ دے۔ 24 گھنٹے امام علی مقام نے اس کائنات میں کربلا برپا کر دی اپنی قربانی سے اور اپنے کردار سے، کربلا کو زندہ کر دیا۔ جو ایک بے آب ہو گیا دشت تھا، جیسے ان کے جد کریم نے، جہاں سے یہ قربانی کا سلسلہ شروع ہوا آل ابراہیم سے، انہوں نے بھی وادی غیر ذی زرع میں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑا، نہ پانی تھا نہ سبزہ تھا، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اور ان کی زوجہ مطہرہ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے جب پوچھا، شوہر چھوڑ کے جا رہا ہو دودھ پیتے بچے اور بیوی کو اکیلا ایسی جگہ پہ جہاں نہ کوئی دوسرا انسان ہے، نہ کوئی چرند ہے نہ پرند ہے، نہ سبزہ ہے نہ پانی، تو صرف اتنا پوچھا کہ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو جناب خلیل علیہ السلام نے کہا اللہ کے سہارے، تمہیں میں اپنے رب کے سپرد کر کے جا رہا ہوں، تو قربان جائیں اس صابرین کی جدہ پہ جس نے صبر کو بھی آگے اور استقامت کو بھی جاگ لگائی، اور اس کی نسل میں پھر یہ صبر اور استقامت اور تسلیم اور رضا ایک سلسلہ بن کے چلا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا اگر رب کے سپرد کر کے جا رہے ہیں تو پھر بے فکر ہو کے جائیں۔ یہ جو آپ نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھیے گا میری گفتگو سنتے ہوئے، جس کو اس کی شرح سمجھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، صرف لفظ یاد ہیں اور ساتھ تھوڑا اس کا مفہوم بھی یاد ہو تو اور برکت ہو۔ اے اللہ درود بھیج محمد اور ان کی آل صلی اللہ علیہ وسلم، کس طرح درود بھیج جیسے تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پہ درود بھیج، جیسے ان پہ رحمتیں فرمائی تھی، جیسے ان کو برکتیں اور عظمتیں اور شانیں عطا فرمائی تھی، اور جو مزاج جو مشرب جو کردار انہیں عطا کیا تھا، اسی شان سے جیسے خلیل پہ صلاۃ بھیجی تھی مولا ویسے ہی حبیب پہ صلاۃ بھیج، اور جیسے خلیل کی آل پہ بھیجی تھی ویسے ہی حبیب کی آل پہ، اور اس کو نماز میں رکھا، اس درود کو نماز میں رکھا۔ اب آپ جتنی بار بھی نماز پڑھیں گے، جتنی بار بھی مسجد میں آئیں گے، آپ آل محمد پر صلاۃ بھیجیں، دوران نماز بھیجیں گے، اللہ کی عبادت اور بندگی کے دوران۔ اگر یہ ایک بات آپ کو نقطہ ذہن میں رہے تو عظمت اہل بیت کی اس سے آگے کوئی بات نہیں۔ اور یہ امت کے بڑے جلیل القدر امام شافعی رحمہ اللہ، آپ نے فرمایا کہ اے اہل بیت رسول، تمہاری اس سے بڑی کوئی شان ہم بیان نہیں کر سکتے کہ جب تک اپنی نماز میں تم پہ درود نہ بھیج لیں ہماری نماز ہی نہیں۔ رب ذوالجلال نے عین حالت نماز میں اپنے محبوب کریم علیہ السلام اور ان کی آل پر نمازی سے درود پڑھوایا۔ نماز کس کی عبادت ہو رہی ہے؟ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے نا۔
تو عین اللہ کی عبادت کے درمیان میں وہ نمازی کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل، حالانکہ اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا. اللہ نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو میرے حبیب پر صلاۃ و سلام بھیجو. لیکن جب رضی اللہ تعالی عنہ والے صحابہ جنہوں نے درود بھیجنا تھا، جنہیں حکم ہوا تھا، جنہوں نے نماز میں اس پہ عمل کرنا تھا، جب وہ صاحب درود کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کیف نصلی علیک فی صلاتنا یا رسول اللہ، حضور ہم نے اپنی نمازوں میں کیسے آپ پہ درود بھیجنا ہے؟ تو خود درود والے نے فرمایا کہ جب نماز میں درود بھیجنا ہو تو پھر یوں کہنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل، یہ سکھایا. رب کائنات نے اپنے محبوب کو یہ اختیار دیا ہے. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اہل بیت کو اپنے اختیار سے اپنے سلام کی عظمت میں بھی شامل کیا ہے اور اپنی صلات کے اندر بھی ان کو شریک فرمایا کہ جب میری امت مجھ پہ درود بھیجے گی ساتھ میری آل پر بھی درود، پھر اپنی محبت میں بھی اہل بیت کی محبت کو شامل کرو. حضرات اہل بیت اطہار کی محبت کو حضور علیہ السلام نے اپنی محبت کا جز بنایا. یہ خصوصی اختیار تھا اللہ کی طرف سے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احب اہل بیت لحبی، اللہ سے محبت کرو فرمایا اس لیے کہ وہ تمہیں رزق دیتا، تمہارا رب ہے، اس سے محبت کرو. اور فرمایا مجھ سے محبت کرو لحب اللہ، اللہ کے لیے مجھ سے محبت کرو. وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِ لِحُبِّي، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے. جس کے گھر والے ہیں اس کی وجہ سے محبت کریں گے نا. جب گھر کے سربراہ سے تعلق ہوگا، فیملی ہیڈ سے محبت ہوگی، تو پھر اس کے اہل و عیال، اس کے اہل خانہ، اس کے گھر والوں سے بھی محبت. اور یہاں یہ بھی نقطہ سمجھ لیں، اگر محبت کامل ہوگی، محبت حقیقی ہوگی، محبت سچی ہوگی اور محبت پاک ہوگی، تو پھر اس میں تم اپنی ذاتی خواہشات کو شامل نہیں کر سکتے. پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی سے تم محبت کرو اور کسی سے نہ کرو، تمہارے پاس آپشن نہیں ہے. جب تم نے کہا اللہم صلی علی محمد وعلی، اے اللہ اپنے حبیب کے سارے گھر والوں پہ درود بھیج، ساری آل اور سارے اہل بیت پہ درود بھیج. اگر امتی ہو، اگر بندے ہو اور اگر ایمان رکھتے ہو تو پھر تمہارے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ تم کسی جز سے محبت کرو، کسی فرد کو محبوب بنا لو اور باقی گھر والوں کو ایک طرف کر دو. ایسا نہیں ہو سکتا. قرآن نے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. صرف گھر والے نہیں، سارے اہل قرابت سے محبت کرنا ہوگا. یہ 3 سٹیپ ہیں، 3 درجے ہیں، 3 فیزز ہیں. جو گھر کی 4 دیواری کے اندر والے ہیں ان سے بھی، اور جو اس گھر سے نسباً جڑے ہوئے ہیں ان سے بھی، وہ آل جعفر ہوں، وہ آل عباس ہوں، ان سے بھی محبت کرنا ہوگا، کیونکہ جڑے ہوئے ہیں خانوادہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، خاندان رسالت سے.
اور تیسرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کل سبب و نسب منقطع الا سببی و نسبی یوم القیامہ. یہ بھی دھیان سے سمجھ، کیونکہ آج موقع ہے تجدید ایمان کا، آج تجدید عقائد کا بھی وقت ہے اور تجدید عقیدت کا. اپنے عقیدے کو پاک کریں. اگر کوئی اس میں آمیزش ہے، ملاوٹ ہے، کوئی ایرر ہے، کوئی غلط فہمی ہے تو اس کو دور کریں، تاکہ آپ کو وہ حقیقی برکات نصیب ہوں جو رب کائنات نے عین اپنی عبادت کے درمیان میں درود کی شکل میں رکھی ہیں. جب اس حقیقت کے ساتھ آپ درود بھیجیں گے تو اس کی برکتیں نصیب ہوں. اپنے شعور کی کھڑکیاں کھولیں. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا نسب اور میری نسبت، یہ دو چیزیں حدیث صریحہ صحیحہ میں تواتر سے مسلسل دو چیزیں یاد رکھیں، میرا نسب اور میری نسبت. فرمایا قیامت کے دن ہر نسب بھی کٹ جائے گا اور ہر نسبت بھی کٹ جائے گی الا سببی و نسب. حشر کے مجمع میں نہ کسی کا کوئی نسب چلے گا کہ یہ کون فلاں بن فلاں ہے، نہ کسی کی نسبت چلے گی کہ یہ کس کا رشتہ دار ہے یہ یا کس کے ساتھ اس کی نسبت کا تعلق ہے، سوائے میرے نسب کے اور میری نسبت. فرمایا میرا خونی رشتہ بھی قیامت کے دن قائم رہے گا اور میرا نسبت کا رشتہ وہ بھی حشر کے دن قائم رہے گا. جو میرے نسب والے ہیں قیامت کے دن وہ بھی میرے ساتھ ہوں گے، اور جو میری نسبت والے ہیں وہ بھی قیامت کے دن میرے ساتھ ہوں گے. نسب والے تو وہ ہیں جن سے خاندانی برادری کا جسمانی رشتہ ہے، اور نسبت والے وہ ہیں کہ جن کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سسرالی شرف عطا فرمائے ہیں، یا وہاں سے بیٹی لی ہے یا وہاں بیٹی دی ہے، یہ نسبت والے ہیں. وہاں آپ ذرا ترتیب سے دیکھیے تو خلیفہ اول امیر المومنین، یار غار و مزار، رئیس الصدیقین، امام الصحابہ اور ائمہ اہل بیت کے جد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. آپ آقا کریم علیہ السلام سے باقی جو تعلق ہیں وہ تو ہیں، لیکن باقاعدہ جو نسبت کا رشتے میں نسبت ہے وہ کیا ہے کہ امام الانبیاء کے سسر ہیں. آپ کی لخت جگر وہ کاشان نبوت کی زینت ہے، ام المومنین ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ. اور اہل بیت قرآن نے جو ترتیب بتائی اور اہل بیت کا ذکر اہل بیت کے لفظ سے کیا جہاں، وہاں پہلا مصداق کل امت کے مفسرین کا جمع ہے وہ امہات المؤمنین. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. جو قرآنی سے آگ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ اے میرے محبوب کی گھر والیوں، اے ازواج مطہرات، اے مومنوں کی ماں. دیکھیے ہو ہی نہیں سکتا، یہ ویسے بھی کامن سینس کی بات ہے کہ ہم کسی گھر کی بات کریں، اہل و عیال کی بات کریں تو اس میں ماں ہو ہی نہ. گھر تو شروع ہی ماں سے ہوتا ہے، ماں جڑ ہے، ام کا مطلب ہی یہ. تو اہل البیت کا تصور اہل سنت میں وہی ہے جو قرآن کا. اہل سنت کا تصور اہل بیت وہ ماں سے شروع ہوتا ہے. وازواجہ امہاتہم، جو میرے محبوب کی ازواج ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں. کس کی مائیں ہیں؟ تو مومن ہوگا تو ماں مانے، اور دوسری طرف سے دیکھیں تو وہ
ایسی عظیم الشان مائیں ہیں کہ جسے بیٹا کہہ دیں اس کا ایمان ثابت ہو جاتا ہے، جس کو وہ اپنا بیٹا مان لیں اور تسلیم کر لیں۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے ایک بڑا قیمتی نکتہ لکھا، امہات المومنین کی بارگاہوں میں ہدیہ پیش کرنے لگا ہوں، آپ کے لیے بھی تبرک ہے امام حسین کے دسترخوان کا، اہل بیت کے دسترخوان، اور یہ لے لیں جھولی پھیلا کے، یہ بڑا قیمتی لنگر ہے۔ وہ کہتے ہیں جب قبر میں بندہ جائے گا نا، وہ چاہے جڑاں والے کا ہو، چاہے موڑ کھنڈے کا ہو، چاہے چیچو کی ملیاں کا ہو، چاہے جیلم کا ہو، چاہے سرائکی ہو اس امت کا، یا پنجابی ہو، یا پٹھان ہو، یا بلوچ ہو، یا انگریز ہو، او امام الانبیاء کا امتی، جب قبر میں جائے گا تو فرشتے نکیرین جب آئیں گے نا، ان کے ساتھ ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، ان کے ساتھ کوئی ترجمان نہیں ہوگا کہ این بلوچی جو پوچھتے این پشتو جو پوچھتے، ما ربو کا، من ربو کا، ما دینو کا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ اب وہ نوری اپنی نوری شان سے عربی میں کلام اور تخاطب کریں گے، اور یہ جو قبر میں پڑا ہوا امتی ہے یہ اسی زبان میں اس کو جواب دے گا۔ تو جواب دینے کے لیے شرط ہے پہلے سمجھے تو صحیح ہے کیا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ سمجھے گا بھی اور بولے گا بھی، بڑا قیمتی نکتہ ہے۔ کیوں بھلا؟ وہ کہتے ہیں جب بچہ دنیا میں آتا ہے نا، اگر پنجابی ماں نے جنا ہو نا تو اس بچے کو پنجابی سیکھنی نہیں پڑتی، وہ بولنے لگ جاتا ہے، کیونکہ اس کی ماں کی زبان پنجابی تھی۔ اگر ماں پشتو تھی تو وہ جا کے کورس تھوڑی کرتا ہے پشتو کا، وہ ماں کے وجود کی تاثیر اس کے خون اور خمیر میں وہ زبان رچا دیتی ہے، بغیر سیکھے بے اختیار بولتا ہے۔ فرماتے ہیں جس وقت یہ آقا کریم علیہ السلام کا کلمہ گو امتی قبر میں آنکھ کھولے گا تو وہاں جسمانی ماں کی بولی نہیں بولے گا، وہاں روحانی اور ایمانی ماں، مومنوں کی مائیں چونکہ عربی بولتی تھی، اس لیے جو ان کا اصلی نسلی بیٹا ہوگا وہ قبر میں نکیروں کو عربی میں جواب دے گا۔ تو یہ سنی تیرا عقیدہ اتنا سچا اور سچا ہے کہ یہ قبر میں بھی جا کے بولے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول۔ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کو جو ہدایت کے روشن ستارے مانتا ہے، ہدایت پاتا ہے، اور جو اہل بیت اطہار کو سفینہ نجات مانتا ہے، اس کا بیڑا پار ہے۔ فرمایا من رکبھا نجا، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ پار ہو گیا۔ دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ صرف ستاروں سے تعلق ہو، کشتی میں سوار ہی نہ ہو پار نہیں ہو سکتا، بیٹھا ہی نہیں، اور صرف کشتی میں سوار ہو جائے ٹکٹ لے لے اور ستاروں پہ نظر نہ ہو اور ستاروں کی ڈائریکشن سے ہدایت اور رہنمائی نہ لے رہا ہو تو بس کشتی میں جھولا تو لے سکتا ہے لیکن پار اتر نہیں سکتا۔ اس لیے یہ مناسبت اہل سنت و جماعت کو نصیب ہے۔ امہات المومنین یہ وہ ہستیاں ہیں جہاں سے گھر چلا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے اہل بیت کا سلسلہ ان ہستیوں سے چلا، مومنوں کی ماں سے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی بیٹا اور اسے اپنی ماں کا پتہ؟
تو ماں کی معرفت ضروری ہے، پھر حقیقت کھلے گی اس پر کہ اہل البیت ہوتا کیا ہے، اہل البیت کی برکتیں کیا ہوتی ہیں۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ولدنی الصدیق مرتین، کہ لوگوں مجھے ابو بکر صدیق نے 2 بار جنم دیا۔ اپنی ماں کی عظمت بھی بتا رہے ہیں، اپنی نانی کا تعارف بھی کروا رہے ہیں، 2 نسبتوں سے۔ فرمایا میں صدیق اکبر کا بیٹا ہوں، کیونکہ میری ماں بھی صدیقی ہے، میری نانی بھی صدیقی ہے۔ تو یہ ماؤں کی معرفت، سیدنا امام زین العابدین امام علی بن حسین بن علی، دنیا میں کبھی کسی بیٹے نے اپنی ماں سے ایسی محبت و ادب نہیں کیا جیسا آپ نے کیا۔ وہ بھی کبھی پڑھیں سنیں تو آپ کو سمجھ آئے کہ یہ گھر کیا تھا، گھر والے کیسے تھے، اور ان کا اپنی ماؤں سے تعلق کیسا تھا۔ حسنین کریمین کو دیکھیں، کیونکہ یہ والدین سے بڑوں سے چھوٹوں کو ملتا، اولاد کو ملتا۔ سیدۃ النساء الجنہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جیسی تربیت آپ نے فرمائی اپنے بیٹوں کی، بچوں کی، یہ اس کا فیضان تھا کہ یہ پھر بچے انسانی شکل میں تھے، بشر تھے، لیکن ایسی زندگی گزاری کہ قرآن کی تفسیر بن گئی، مجسم۔ علامہ اقبال کہتے ہیں رمز قرآن از حسین آموختے ہیں، قرآن کی رمز جو ہے وہ میں نے مفسروں اور تفسیروں سے نہیں سیکھی بلکہ حسین سے سیکھی ہے۔ جو سر ہے قرآن کا، جو قرآن کا راز ہے، وہ مجھ پہ امام حسین کی نسبت سے کھلا، ذات شیہو شولہ فروختہ۔ اور وہ جو آگ انقلاب کی، ایمان و ایقان کی میدان کربلا میں بھڑکائی تھی امام حسین نے اپنے خون سے، فرمایا اس سے میں نے بھی کچھ شعلے لیے، تو جا کے پھر یہ راز کھلے، حقائق کھلے، اسرار و رموز سمجھ آئے کہ اصل میں حسینیت کیا ہے۔ علامہ کا ایک اور بڑا پیارا شعر ہے، جناب امام علی مقام کی معرفت کے لیے ایک دروازہ ہے، ایک ٹریک ہے، اگر کوئی چاہے جاننا چاہے امام حسین کو تو علامہ نے ایک رستہ جو انہیں نظر آیا انہوں نے دوسروں کے لیے بھی کھولا۔ وہ کہتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، اگر باپ کا تعارف نہ ہو تو آپ بیٹے کی صحیح معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ الولد سر لابیہ، بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کا سیکرٹ سر ہوتا، ڈی این اے ہوتا ہے، راز ہوتا ہے۔ اقبال نے کہا یار تم یہ غور کرو، جس کا باپ بسم اللہ کی با کا نقطہ ہو، جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کا ایک تعارف یہ بھی ہے، آپ باب مدینۃ العلم ہیں، کہتے ہیں اللہ اللہ پائے بسم اللہ پدر، مانئے ذبح عظیم آمد پسر۔ جب باپ بسم اللہ کی با ہو تو پھر بیٹا ذبح عظیم کی تفسیر ہوتا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ وہ جو سلسلہ جس کی طرف میں نے اشارہ کیا قربانی کا، جناب اسماعیل علیہ السلام سے چلا ہے، اس کی تکمیل وہ کربلا میں ہوئی، اور اس خانوادے نے یہ جو عملی قربانی پیش کی ہے، کائنات کی عظیم ترین قربانی، اس کے اندر جو پیغام چھپا ہوا ہے وہ ہمارا حصہ ہے، وہ ہم نے لینا ہے۔ اس محفل میں کوئی شخص بیٹھا ہے اور اگر وہ اپنا حصہ یہاں سے لے گیا ہے تو وہ کامیاب ہو گیا، اسے محرم بھی سمجھ آ گیا، اسے عاشورہ بھی سمجھ آ گیا، اسے کربلا بھی سمجھ آ گئی، اسے حسین بھی سمجھ آ گیا۔ اور جو روز جلسوں میں جاتا ہے لنگر کھا کے فارغ ہو جاتا ہے اور اپنا حصہ جو حسینیت کا لنگر ہے وہ نہیں لیتا، تو وہ سمجھو ابھی کسی محفل میں آئے گی،
امام علی مقام امام حسین کا تعارف یہ ہے، ذبح عظیم کی تفسیر ہے آپ، وفدیناہ بذبح عظیم، جو فدیہ رب کریم نے فرمایا ہم نے خود ادا کیا، وہاں دمبے کی شکل میں ادا ہوا ہے۔ اب ایک پلڑے میں اسماعیل علیہ السلام کو رکھ لیں، ایک طرف دمبا رکھ لیں، چاہے وہ جنتی دمبا ہی ہو، اسماعیل علیہ السلام کی شان کہاں اور ایک دمبا کہاں؟ تو یہ سفر، اس میں اشارہ یہ تھا کہ یہ سفر ابھی رکا نہیں، جاری ہے، یہ سفر ابھی جاری ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے آ کے اس کو مکمل کر دیا، وہ آپ نے مکمل کیا۔ امام کی جو شان و عظمت ہے اس حوالے سے میں ایک منقبت، ایک سلام کے کچھ شعر جو آج شب جمعہ ہی کی مناسبت سے میں نے پیش کرنا تھے بارگاہ امام علی مقام میں، وہ آج اس محفل میں اپنے خطاب کا حصہ بنا کے آپ سب کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں۔ ابھی بہت سارے مناقب اور سلام پیش کیے ہوئے ہیں میں نے، لیکن پیر نصیر الدین نصیر گولڑے والے، انہوں نے ایک بات کی، وہ کہنے لگے مجھے لاہور سے کسی کا فون آیا کہ میں نے پیر صاحب سے بات کرنی، وہ کہتے ہیں میں بات کر نہ سکا، اس نے پیغام دیا کہ میں نے آپ کو ایک پیغام دینا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب یہ بات ہوئی تو پھر ہم نے دوبارہ اس کو خود ملے، اس فون یعنی کروایا اس کو کہ بھئی کیا پیغام ہے؟ اس نے کہا کہ امام حسین کا پیغام ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہنے لگا وہ شخص لاہور کا تھا، اس نے کہا جی میں نے دیکھا ہے کہ ایک مسجد، ایک حجرہ ہے، کمرہ ہے، بہت بڑا ہال ہے، اور اس میں ممبر ہے، اس پر امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ جلوہ افروز ہیں، اور آپ کے اس کمرے میں، حجرے میں، اس ہال، بڑے ہال میں چاروں طرف کاغذوں کے بنڈل ہیں، بھرے ہوئے ہیں، چھت میں بھی، کونوں میں بھی، شیلفوں میں بھی، پیپر ہی پیپر ہیں، ان گنت اور بے شمار۔ آپ نے فرمایا یہ دیکھ رہے ہو یہ کیا ہے؟ کہا جی میں دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا پتہ ہے یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے نہیں پتا۔ فرمایا یہ میرے نانا کی امت کے جو شاعر میری شان میں کلام لکھتے ہیں، یہ وہ ایسا ہے۔ ہر سال جو میری شان میں کلام لکھا جاتا ہے وہ میری بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، یہ وہ سارا پڑھا ہے۔ تو فرمایا جو اس سال کا کلام ہے، اس سال جو کلام آئے ہیں، اب میں وہ دیکھ رہا ہوں، اور اس میں ساتھ انہوں نے کہا کہ کبھی تم گولڑے گئے ہو؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہاں ایک ہماری اولاد میں سے نصیر الدین ہے، اس بار ہم نے اس کے کلام کو پہلا نمبر دیا۔ میں یہ بات آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ ان کاغذوں میں کوئی کاغذ ہمارا بھی ہوگا۔ کیونکہ جو ہر سال ہوتا یہ ہے کہ یہ ایسے کریم ہے کہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیگ دے اور خود کہے منگتے کا بھلا۔ ان کی یہ شامیں ہیں کہ آپ پہ دس کے نعت لکھن دا طور طریقہ کون لکھ سکتا ہے؟ یہ شان ہے، آپ پہ دس کے نعت لکھن دا طور طریقہ، عیب پرینوں پاگ پری کر دے ان والے، ہر کوٹی تقدیر کھری کر دے ان والے، راہ رلدینوں شاہ پری کر دے ان والے۔ یہ ان کی شان ہے۔ تو یہ جو تازہ کلام ہے جو ابھی پیش ہوگا بارگاہ امام حسین میں، یہ آپ سے پہلے کسی نے نہیں سنا، اور نہ میں نے ابھی کہیں اور پڑھا۔ سمجھ آ رہی میری بات؟
تو یہ لاہور سے نہیں، اس بار جڑا والا سے جانا تھا، آج اس محفل سے جا رہے، اس لیے میں نے کہا ذوق سے بیٹھو گے تمہاری حاضری بارگاہ حسینیت میں لگنے لگی۔ اس پہ ہے شاہد شہ کونین کا فرمان بھی، اس پہ ہے شاہد شہ کونین کا فرمان بھی، دین بھی شبیر کے گھر کا ہے اور ایمان بھی، دین بھی شبیر کے گھر کا ہے اور ایمان بھی۔ اور علماء کرام خصوصی توجہ، منکر ابنائے حیدر، دوسرا مطلع ہے منکر ابنائے حیدر، چھوڑ دے ضد مان بھی، منکر ابنائے حیدر چھوڑ دے ضد مان بھی، کربلا میں تھے ابو بکر و عمر عثمان بھی، ابو بکر ابن علی بھی تھے۔ آج ریکارڈ درست کرو اپنا، اہل سنت اور اہل تشیع دونوں۔ کربلا کے میدان میں امام حسین کے بھائی جو آپ کے ساتھ شہید ہوئے، غازی عباس علمدار کی ماں کے شکم سے جنم لینے والے سیدہ ام البنین کا لخت جگر، شیر خدا حیدر کرار کا بیٹا، شہید کربلا جناب سیدنا ابو بکر ابن علی کربلا میں موجود تھے۔ دوسرے ابو بکر ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب کربلا میں موجود تھے اور شہید ہوئے۔ تیسرے ابو بکر حسین بن علی ابن ابی طالب، امام حسین کے بیٹے بھی ابو بکر، امام حسن کے بیٹے بھی ابو بکر، جناب علی المرتضیٰ کے بیٹے بھی ابو بکر۔ کہاں کہاں بھاگیں گے، کہاں کہاں بھاگیں گے۔ اس لیے منکر ابنائے حیدر، چھوڑ دے ضد مان بھی۔ 1400 سال ہو گیا، اب تو مان جائے۔ دیکھیے 72 تو وہ تھے جو مرید تھے، جو جانثار تھے، جو پروانے تھے شمع حسینی کے، اور یہ جو 19 بنو ہاشم کے شہزادے تھے ان کا نام نہیں لینا۔ اس لیے میں نے عرض کیا منکر ابنائے حیدر، منکر ابنائے حیدر چھوڑ دے ضد مان بھی، کربلا میں تھے ابو بکر و عمر، بولیے کربلا میں تھے ابو بکر و عمر عثمان بھی، اور شرح آیات مبین سبتین کا طرز عمل، شرح آیات مبین سبتین کا طرز عمل، واقعہ سیرت کا در سمجھا دیا قرآن بھی، سمجھا دیا قرآن بھی۔ اور ہر قدم پر یہ بھی دھیان سے سنیے، ہر قدم پر یاد رکھ، صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ، سیدنا صدیق اکبر کا فرمان جو امام بخاری نے نقل کیا، ارقبوا اہل بیت محمد، فرمایا لوگو حضور علیہ السلام کا لحاظ رکھا کرو، ارقبوا محمدًا فی اہل بیتہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کریم علیہ السلام کے اہل بیت کے معاملے میں حضور کا حیا اور لحاظ کیا۔ اہل بیت کی محبت کا اس امت میں پہلا مبلغ صدیق اکبر ہے، ابھی تک کا جو ریکارڈ ہے، جس نے خلیفہ بنتے ہی نواسہ رسول کو کندھوں پہ اٹھایا گلی میں اور لوگوں کو دکھایا، اور حیدر کرار پاس کھڑے تھے اور سنت کو ادا کیا، اپنے آقا کی سنت کو زبانی کلامی نہیں، جنت کے جوانوں کے سردار کو جنت کے بزرگوں کے سردار نے کندھے پہ اٹھایا ہوگا۔ کیسا منظر ہوگا، سمجھ نہیں آیا ابھی منظر آپ کو؟ اور شبیہ رسول کو اٹھایا ہوا یار غار نے،
صدیق رسول نے شبیہ مصطفیٰ، جو سر سے لے کے ناف تک نقشہ مصطفیٰ، حضور علیہ السلام کی تصویر. اور کیا کہا جب اٹھایا؟ فرمایا بھی ابی شبیہ بن نبی لیسا شبیہ بی علی. حضرت علی صاحب عصر کی نماز پڑھا کے مسجد سے نکلے، گلی میں بچوں کے ساتھ حسنین کریمین کھیل رہے تھے. نواسہ رسول کو اٹھایا، پیار کیا اور کندھوں میں بٹھایا اور ان کی شان میں شعر پڑھا. حسنین کی شان میں شعر پڑھنا بھی یار غار کی سنت ہے. اور جناب حیدر کرار پاس تھے. فرمایا بھی ابھی شبیہ بن نبی، فرمایا حسن میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائیں، تو میرے آقا کا کتنا ہم شکل ہے. حالانکہ بچے تو اپنے باپ کی شکل کے ہوتے ہیں، لیکن فرمایا لیسا شبیہ بی علی، تم علی کے ہم شبیہ نہیں ہو بلکہ نبی کے شبیہ ہو ہم شکل. یہ انداز اور یہ ادائیں تھیں جنہوں نے اہل بیت کی محبت سکھائی ہے امت کو، ان کا ادب سکھایا، ان کے مراتب سکھائے ہیں. یہ ہیں کیا، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے کہ ادھر غار پہ جاتے ہوئے نانا کو اٹھایا تھا اور ادھر خلیفہ بننے کے بعد نواسے کو اٹھایا تھا. ابھی بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی جا رہے گا. ہاں حسن ہے. دیکھو آپ سب چلو دوسروں کی، میں سنیوں کو تو یہ بات یاد ہونی چاہیے نا کہ بھائی ان شہزادوں نے صرف نانا کے کندھوں پہ سواری نہیں کی، نانا کے پہلے خلیفہ کے کندھوں پہ بھی سواری کیا اور انہیں اٹھا کے دکھایا ہے. دیکھو میرے محبوب کے نواسوں کی یہ شان ہے، ان کا یہ مقام ہے اور یہ مرتبہ ہے. اس لیے ان کی ادائیں قرآن کی تفسیر ہیں. شرح آیات مبین، سبتین کا طرز عمل، واقعہ سیرت کا در، سمجھا دیا قرآن بھی. ہر قدم پر یاد رکھ صدیق اکبر کا یہ قول، ہر قدم پر یاد رکھ صدیق اکبر کا یہ قول. جزو ناموس نبی ہے حرمت اقران بھی. یہ حضور کے جو گھر والے اہل قربت اہل قرابت ہیں، ان کی حرمت یہ بھی حرمت ناموس رسالت کی طرح. اور دوسرا شعر دیکھیے، ساری امت کو دیا فاروق اعظم نے سبق، ساری امت کو دیا فاروق اعظم نے سبق. الفت آل نبی ہے خلد کا سامان بھی، الفت آل نبی ہے خلد کا سامان بھی. اور یاد ہے مجھ کو، یہ ہے سنی، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یاد ہے مجھ کو علی کا ایک ایک لخت جگر. پتہ ہے حضرت علی کے کتنے بیٹے ہیں جی؟ 18. اور کوئی قول ہے جی؟ 12. اچھا جی، 12 کا بھی، 18 کا بھی، 14 کا بھی. حضرت 14 کا بھی قول امام سبت ابن الجوزی انہوں نے نقل کیا، اور 18 کا بھی قول بعض علماء نے لکھا. ہماری تحقیق یہ ہے کہ شیر خدا علی المرتضیٰ کے 19 بیٹے ہیں. کتنے؟ 19 بیٹے. کیونکہ جس مورخ کے علم میں آتا گیا وہ نقل کرتا گیا کہ کتنے بیٹے ہیں. سبت ابن الجوزی نے تذکرۃ الخواص میں جو لکھا، اس کو انہوں نے 2 امام علی المدینی کے قول سے 2 نام اور بھی ایڈ کیے. 17 کا قول مستند ترین ہے، اس میں 2 کا اضافہ 1 قول سے. مستند ترین قول یہ ہے، یعنی جو اجماعی اور اتفاقی ہے، کہ آپ کے 17 بیٹے ہیں. ٹوٹل آپ کی ٹوٹل اولاد 33 ہے. کتنی؟ 33. اب آپ 17 میں کتنے ڈالیں تو 33 ہوں گے جی؟ 16. تو 16 صاحبزادیاں ہیں، 16 بیٹیاں ہیں.
اور ان میں 5 بیٹے ہیں جن سے آگے نسب چلا. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر ابن علی ہے، دوسرے کا نام عمر ابن علی ہے، اور تیسرے کا نام عثمان ابن علی ہے. چلیں یہ تو یاد رہے. ان میں جناب عمر ابن علی سے آپ کی اولاد آگے چلی ہے، جناب امام حسین سے چلی ہے، امام حسن مجتبیٰ سے چلی ہے، جناب محمد ابن حنفیہ سے چلی ہے، جناب غازی عباس علمدار تاجدار وفا سے چلی ہے. یہ نسل جو ان اہل بیت کی ہے. اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو تعارف تو ہو، معرفت تو حاصل ہونا اپنے مرشد کی مرید کو. محبت تو وہ تب کرے گا نا جب اس کو معرفت ہوگی. کسی کو پتہ ہی نہیں یہ میرے پیر کا بیٹا ہے، صاحبزادہ ہے، سجادہ نشین ہے، تو ادب کیا کرے گا، محبت کیا کرے گا، دستبوسی کیا کرے گا، خدمت کیا کرے گا. تو یہ چھوٹا سا جرم نہیں ہے کہ آپ کو 72 نام بھی پورے نہ پتہ ہوں. یہ چھوٹا سا جرم ہے. 72 کو بہت ہوتے ہیں، اور اس میں 19 جو گھر والے ہوں، شہید ہوئے ہوں، مرد ہوں، ان کا پتہ نہ ہو، اور اس میں جو بچے ہوں آپ نے ایک ہی بنایا اور 2 کا نام لسٹ سے آؤٹ کر دیا ہو. یہ چھوٹا سا جرم ہے. آپ بتائیے. میں مدینہ پاک میں حاضری دے کے آیا ہوں جناب سیدنا امام حسن مصنع ابن حسن مجتبیٰ ابن علی المرتضیٰ، جو کربلا کے میدان سے زندہ 2 شہزادے بچے، اور حسنی حسینی نسل اور نسب ان سے آگے چلا. وہ کون ہیں؟ پہلے علی بن حسین بن علی امام زین العابدین، اور دوسرے امام حسن بن علی، امام حسن کے بڑے بیٹے. اور یہ صرف امام حسن کے بیٹے نہیں، یہ امام حسین کے داماد بھی ہیں، اور یہ غوث پاک کے جد اعلیٰ ہیں، جن کی نسبت سے غوث پاک کہتے ہیں انا الحسنی والمخدع مقام. جو اس امت کا پہلا حسنی حسینی جوڑا بچے پیدا ہوئے، حسنی بچہ بیٹا اور حسنی بیٹی، حسنی اور حسینی، حسنی بیٹا اور حسینی بیٹی. یہ جو پہلا جوڑا پیدا ہوا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ. یہاں سے یہ نور کا نسب نامہ اور شجرہ طیبہ چلا. جب آپ نے اس جوڑے کو ہی بلا دیا تو آپ نے اہل بیت سے کون سی محبت کی؟ یہ کربلا سے 2 شہزادے بچے تھے، ایک امام حسین کے نور نظر و لخت جگر ہیں، اور دوسرے امام حسن مجتبیٰ کی. اور جو ہم امام حسن کے بیٹے ہیں، امام حسن مصنع ان کو کہتے ہیں، یعنی حسن ثانی. یہ امام علی مقام امام حسین کے داماد ہیں. سیدہ فاطمہ بنت حسین ان کے نکاح ہیں، اور ان کا نکاح اس شان سے ہوا ہے کہ جب گئے امام علی مقام کے پاس، چونکہ والد تھے نہیں، بیٹے بڑے تھے، اور امام حسین جوانان جنت کے سردار کے قربان جائیں، اپنے بھائی سے ایسی محبت تھی کہ یتیم بھتیجے جب آئے تو کہا کہ حسن اب تو تم شادی کے قابل ہو گئے ہو، تمہاری شادی ہو جانی چاہیے. تو امام حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ حضور آپ بڑے ہیں، میں کیا کہہ سکتا ہوں. حالانکہ گھر کی خواتین نے کہا تھا کہ تم یہ بات کرو، لیکن حیا اور شرم سے وہ بات کر نہ سکے، اور امام علی مقام کی شفقت کی انتہا تھی کہ وہ بات خود کرے. تو فرمایا حسن تم کیا پسند کرتے ہو؟ اگر میری بیٹی تمہارے نکاح میں آئے اور پھر ان دونوں بیٹیوں میں سے جس کو تم چاہو میں تمہارے نکاح میں دوں. تو پھر آپ نے سر جھکایا اور کہا حضور جیسے آپ پسند فرمائیں. تو فرمایا اگر تم اپنی پسند سے چاہو تو وہ بھی قبول، اور اگر مجھ پہ چھوڑ دو تو کہا حضور میں آپ پہ چھوڑتا ہوں.
یہ آپ کو کون بتائے گا جو لوگ آج سوشل میڈیا پہ چیخ رہے ہیں کہ امام حسین کے بارے میں ہمیں کچھ پتا نہیں ہے؟ بھائی یہ وہ ہستیاں ہیں کہ یہ بیمار ہو جائیں اور ان کے ماں باپ منت مانیں اور اس منت کو ادا کرنے کے بعد جب ان کو شفا ہو تو یہ بھی ریکارڈ میں موجود ہے. اور پھر ان کی جو کنیزیں اور خادمائیں ہیں اور لونڈیاں ہیں، رب نے ان کا ریکارڈ مٹنے نہیں دیا تو ان کی سیرت کو ختم کرتے. موجود ہے، آپ پڑھتے نہیں ہیں. کتابیں موجود ہیں، ریفرنسز موجود ہیں، حوالہ جات موجود ہیں، کتب سیر، کتب حدیث و شروح بھرے ہوئے ہیں. آپ آئیں میدان میں پڑھیں، ڈھونڈیں، لائبریریوں میں جائیں، زحمت فرمائیں تو آپ کو ملے گا. ورنہ آپ یہ گلہ کرتے رہیں گے کہ مورخ نے یہ کر دیا، مورخ نے وہ کر دیا. رب نے کوئی ان جنت کے جوانوں کو مورخ پہ چھوڑا ہوا تھا جن کے نانا پہ قرآن اتارا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. یار جو رب حبشے کے سیاہ فام بلال کو بھولنے نہیں دیتا وہ حسنین کو بھولنے دے گا؟ تم نے کیا سمجھا؟ امام حسین نے 20 حج پیدل کیے ہیں. کتنے؟ کبھی دیکھیں، کبھی مکے یا مدینہ سے مکہ پیدل یا مکہ سے مدینہ پیدل جا کے دیکھیں، سمجھ آیا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کتنے حج کیے؟ پیدل، پاپ یہاں تھا، چل کے پاؤں پہ. اپنے رب سے ایسا تعلق تھا، ایسا عشق تھا اپنے معبود سے، فنا تھے اس کی محبت میں، ایسی تربیت تھی، ایسا زہد تھا، ایسا تقویٰ تھا اور ایسی بندگی تھی کہ اس میدان کربلا میں ایک سجدہ ایسا کیا کہ اب قیامت تک سجدہ بھی فخر کرتا رہے گا کہ کسی نے میرا حق ادا کیا. اور اقبال نے کہا کہ اسلام کے دامن میں اور اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری. ایسا سجدہ کیا اور اتمام حجت کیا ہم جیسے غافلوں پر، نانا کی امتیوں پر کہ تم گھر میں اسی میں بیٹھ کے 1000 بہانے لگانے والوں، کبھی دشت نینوا میں دیکھو حسین کا سجدہ تمہیں کیا سکھا. یہ وہ ہستیاں ہیں الحمدللہ، بھری پڑی ہیں کتابیں ان کی سیرت سے. اور مجھے جہاں موقع ملے میں کوئی نہ کوئی تبرک، کوئی نہ کوئی لنگر اشارہ اس لیے پیش کرتا ہوں کہ کتابوں میں ہے، آپ خود پڑھتے نہیں ہیں اور آپ کہتے ہیں مورخ نے نہیں لکھا. پہلے تو آپ تفسیریں ہی اٹھا کے دیکھ لیں نا، صرف قرآن کی تفسیریں، تو اس پہ کئی کتابیں بن جائیں گی سیرت حسنین پر. پھر آپ حدیث کی شروع اٹھا لیں تو اس پر، پھر آپ سیرت کی کتابیں اٹھا لیں تو اس پر، پھر تاریخ کی اس کے بعد اٹھائیں تو اس پر. اور پھر جو الگ الگ ائمہ نے حواشی لکھے ہیں اور حرمین شریفین کی تاریخ پر، حج پر، مناسک پر جو لکھا ہے وہ الگ ہے. یہ میں اس لیے دہرا رہا ہوں، جو اہل علم، ریسرچ اسکالرز اس پہ دیکھنا چاہیں، پڑھنا چاہیں تو یہ ان میدانوں میں جائیں، دیکھیں گے تو اس کو ملے گا وہ مواد جو آپ کسی وائز سے سننا چاہتے ہیں. وہ نہ آپ کو کوئی وائز سنائے گا نہ کوئی ذاکر. وہ جب سنائے گا کوئی امام حسین کا سچا محقق غلام سنائے گا. کیونکہ عارف کھڑی کہتے ہیں جیڑا کسی دا عاشق ہووے وہ گل سے بھی کرتا. اور امام حسین کے نانا نے عاشق کی پہلی نشانی یہ بتائی ہے کہ من احب شیئن اکثر ذکرہ، جو جس سے جتنی محبت کرتا ہے پھر اسی طرح اس کا ذکر کرتا ہے. تو امام عالی مقام کی محبت اور اس گھرانے کی نسبت وہ یہ تقاضا کرتی ہے کہ آپ جانیں، انہیں جاننا ضروری ہے ماننے سے پہلے. اگر آپ جانے بغیر مان رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ بھٹک بھی سکتے ہیں، آپ منزل کے بجائے کہیں اور بھی جا سکتے ہیں. اس لیے میں نے شعر میں اس کو سمو دیا. یاد ہے مجھ کو
علی کا ایک ایک لخت جگر، یاد ہے مجھ کو علی کا ایک ایک لخت جگر، اصغر و عباس عبید و جعفر ذی شان بھی۔ اپنے بھائی کے نام پہ آپ نے ایک بیٹے کا نام جعفر رکھا، سیدنا جعفر طیار، حضرت علی المرتضیٰ کے بڑے پیارے بھائی، جن کو طیار کہا کا کریم علیہ السلام سے پرواز کرنے والا، جس کو جنت میں میں نے، باقی لوگ تو جنت میں سیر کریں گے، فرمایا جعفر جنت میں پرواز کرتا، اللہ اس کو پر عطا فرمائے جنت میں۔ اور پھر زوجہ شیر خدا ہے حضرت ام البنین، بیٹوں کی ماں، ام البنین، جس نے اپنے 6 بیٹے کربلا میں قربانی کے لیے بھیجے۔ وہاں سیدہ ہاجرہ کا ایک بیٹا ہے، اور یہاں شیر خدا کی ایک زوجہ ام البنین، بیٹوں کی ماں۔ تو جب تک آپ کو پتہ ہی نہیں ماں کا، کیسے سمجھ آئے گا؟ زوجہ شیر خدا اے حضرت ام البنین، ہم بھلا سکتے نہیں تیرا کوئی احسان بھی۔ جو کربلا کو مانتا ہے وہ اس احسان کو مانتا ہے، احسان کرنے والوں کو بھی مانے۔ زخمیوں میں کربلا کے تھے حسن ابن حسن، جو بچے زندہ خانوادہ ہاشمی کے چشم و چراغ۔ زخمیوں میں کربلا کے تھے حسن ابن حسن، نام تک ان کا نہ لے جو ہے وہ کب انسان، نام بھی بھولے، نام تک ان کا نہ لے جو ہے وہ کب انسان بھی۔ اور گلشن زہرا کی کلیوں کے بکھرنے کا خیال، گلشن زہرا کی کلیوں کے بکھرنے کا خیال، جو ہی آیا چہرہ گل سے گئی مسکان بھی۔ اور کاش بن سکتا میرا بچہ علی اصغر کی ڈھال، کاش بن سکتا میرا بچہ علی اصغر کی ڈھال، دل میں رہ رہ کے میرے اٹھتا ہے یہ ارمان، جان و دل شہزاد اس جان پیمبر پر نثار، جان و دل شہزاد اس جان پیمبر پر نثار، گھر بھی جس نے دے دیا راہ خدا میں جان بھی، گھر بھی جس نے دے دیا راہ خدا میں جان بھی، منکر ابنائے حیدر چھوڑ دے ضد مان بھی، کربلا میں تھے ابو بکر و عمر عثمان بھی۔ تو ہم پورے اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم اہل بیت اطہار کے خانوادے سے جڑی ہوئی ہر نسبت کا احترام بھی کرتے ہیں، اس کا اقرار بھی کرتے ہیں۔ اہل سنت ہونے کا مطلب ہی یہ ہے۔ فلسفہ شہادت امام عالی مقام کو بڑے میں اختصار سے آپ کے لیے آسان لفظوں میں چند جملوں میں عرض کرتا ہوں، تاکہ جب آپ یہاں سے اٹھیں تو آپ کو پتہ ہو کہ حسین کربلا میں کیوں گئے تھے، اور آپ کبھی مسجد میں کھڑے ہو کے یہ نہ پڑھیں جس کو دھوکے سے کوفے بلایا۔ میں تو کہتا ہوں جس کو بچپن سے تھا یہ بتایا گیا، اور جس کو ہر روز تھا یہ سنایا گیا، اور تو کہتا ہے اس کو دھوکے سے کوفے بلایا۔ تو خدا کا خوف کرو یار، جس کے نانا جان نے پہلے ہی بشارتیں دے دی، گواہ بنا دیے، ام المومنین کو شیشی دے دی، امام حسین کے گلو پہ بوسے دیے، جبریل امین نے آ کے بشارتیں دی کہ حضور اتنا پیار آپ ان سے کرتے ہیں، یہ آپ کا نواسہ شہید کی ہے، اور آپ کی امتی ہونے کے دعوے دار اس کو شہید کریں۔ تو رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی وسلم نے تیار کیا تھا۔ میری گفتگو کی آخری چند جملے دھیان سے نقش کر لیں، تاکہ یہ سوالیہ نشان جو ابھی تک 1350-1400 سال سے چلا آ رہا ہے، کم از کم آج آپ کو تو اس کا جواب دے۔ پہلی بات تو یہ کہ حسین پورے شعور کے ساتھ نکلے تھے، اور اس جذبے سے آپ نے دیکھو، ہم مدینہ جاتے ہیں، حسین نے بتایا
کہ جب مدینے کا نظام خطرے میں ہو پھر مدینے جایا نہیں جاتا، مدینے سے جایا جاتا ہے۔ اور ہم گئے، امام حسین گئے، اور امام حسین کا ہی جانا بنتا تھا۔ یہ بھی غلط تاثر ہے کہ فلاں 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 فلاں، بھائی فلاں فلاں بنتا ہی نہیں۔ اس وقت امام الانبیاء کا نائب اور جانشین اور صاحب مسند روئے زمین پر صرف امام حسین تھے، اس لیے وہ نکلے اور اتمام حجت کے لیے۔ امام حسین، ایک سید زادے نے مواجہ شریف میں یہ شعر کہا تھا، حضرت محدث اعظم ہند کے چوچوی رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ پاک سے رخصت ہوئے نا، تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید تھے اور سید ہی تخلص کرتے کہتے تھے مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید، مدینے سے میں اس لیے جا رہا ہوں۔ اور پھر جنہوں نے یہ نکتہ سمجھا، حسینیت کا یہ لنگر جنہیں پہنچا، پھر انہوں نے زندگی بھر اس کا پہرا دیا کہ ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام نے یہ نکتہ امام حسین کے وسیلے سے امت کو سمجھایا کہ جو تو میرا امتی مدینے میں ہو وہ تو صرف مدینے میں ہوتا ہے، لیکن فرمایا جو مدینے کی ڈیوٹی پہ ہو وہ روئے زمین پہ جہاں بھی ہو وہ مدینے میں۔ ایسے کئیوں کی، سلطان الہند خواجہ غریب نواز کی مدینے سے ڈیوٹی لگی تھی نا، یہ نہیں کہا مدینے رہو، فرمایا مدینے سے جاؤ اور مدینے کا کام کرو، مدینے کی ڈیوٹی کرو۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی ڈیوٹی ایسے ہی لگی، حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی کی ڈیوٹی کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو، وہاں وہ بدبخت کذاب دجال وہ میرے دین کو اپنی تعویل کی کینچیوں سے کتر رہا ہے، اور تو میری اولاد ہو کے مہر علی یہاں۔ اور یہی اس وقت کے کتب وقت نے بھی یہی کہا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہاں جی میں حاضری دینے آیا ہوں، میں حج کرنے آیا ہوں۔ فرمایا نہیں، آپ کی ضرورت وہاں ہے، فوراً پہنچے۔ تو یہ اشارہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بنیادیں رکھنے والے بھی نواز رسول امام حسین۔ اب حسین، ہزار سوال ہیں لوگوں کے ذہنوں میں۔ دیکھیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے شعور کے ساتھ آئے تھے، انہیں معلوم تھا، ساری اپنی حجتیں تمام کرتے ہوئے آئے تھے۔ جناب صدیق اکبر کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر ان کے ساتھ تھے، جناب فاروق اعظم کے بیٹے جناب عبداللہ ابن عمر وہ ان کے ساتھ تھے، سیدنا زبیر بن عوام حواری رسول اور عشرہ مبشرہ ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر نے پھر 10 سال پرچم حسینی اٹھائے رکھا، پھر شہید ہوئے اسی مشن پہ، اور 3 دن ان کا جسد خاکی کعبۃ اللہ کی دیوار سے لٹکتا رہا۔ ابھی بھی تمہیں کیا تمہیں سمجھتے ہو کربلا ختم ہو گئی تھی 61 ہجری میں؟ نواسہ رسول کے علم کو پھر نواسہ صدیق نے اٹھایا، نواسہ یار غار نے 10 سال پھر نبھایا، اور اس کے بعد جہاں جہاں حسینیت تھی لوگ کلمہ حق کے لیے نکلتے رہے۔ جناب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کو آپ کے نانا، آپ کے بابا، آپ کی والدہ ماجدہ نے باقاعدہ تیار کیا تھا۔ میں صرف اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تو اس لیے کہ یہ تو ساری امت جانتی ہے کہ امام الانبیاء نے اپنے ان نواسوں کے لیے سجدے طویل کیے، خطبے چھوڑے، ان کو کندھوں پہ اٹھایا، لاڈ لڑائے، پیار کیا، لیکن اس ساری محبت کے باوجود رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیاری اور جو تربیت ان کو دی ہے نا، اس کی ایک جھلک دیکھ لیجئے۔ مسند احمد کی روایت ہے، مسجد نبوی شریف کے صحن میں بیت المال کی کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، اور یہ لاڈلے نواسے آقا کریم علیہ السلام کے نور نظر اور لخت جگر، جنہیں حضور چومتے بھی تھے اور سونگتے بھی تھے۔ صحابہ پوچھتے حضور آپ ان کو ایسے سونگتے کیوں ہیں؟ فرمایا مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔
ہمارے ہانت آئی پھر دنیا، یہ دنیا میں میرے جنت کے پھول ہیں. اور یہ وہی کہہ سکتا تھا جس نے جنت دیکھی بھی ہو، جنت سونگی بھی ہو، جنت چکھی بھی ہو. چونکہ آپ معراج کی رات جنت کا مشاہدہ فرما کے آئے ہوئے تھے، اس لیے سونگتے، ایسا پیار تھا. لیکن جب تربیت کی باری آئی اور ذمہ داری کی بات آئی اور حلال و حرام اور جائز و ناجائز احکام شریعت کا معاملہ آیا، تو یہ پیارے لاڈلے محبوب ترین نواسے، دودھ پیتا بچہ ہے، ابھی سڑک ابھی صحن میں وہ رینگنے کے موڈ میں ہے، زیادہ سیدھا چل بھی نہیں سکتا، گھٹنوں کے بل، کھجوروں کا ڈھیر بیت المال کا سرکاری خزانہ ہے. حسین کی کربلا بڑی مشکل ہے، حسین کی محفل کرنا بڑا آسان ہے، لیکن حسینیت کا نعرہ سب میری کل تحقیق کے مطابق سب سے مشکل نعرہ یہ. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ کر کے دکھوایا کہ کوئی میرے ساتھ زبانی کلامی پروگرام نہ چلا ہے، صرف کیلو کال سے، باتوں سے، تقریروں سے، خطبوں سے، مجمعوں سے، لنگروں سے اور محفلوں سے مجھے متاثر نہیں کر سکتا. جو اپنے وقت کے یزید کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا وہ حسینی کیا ہے؟ جو کلمہ حق نہیں کہہ سکتا، جو حق و باطل میں، حلال و حرام میں، جائز و ناجائز میں، غلط اور صحیح میں فرق کی تمیز ہی نہیں رکھتا ہے، وہ حسینی نہیں ہو سکتا. امام نے یہ کام کیا اور یہ کمال کر کے دکھایا ہے، اور اس پہ پھر قربانیاں پیش کی ہیں. وہ اس لیے پیش کی ہیں تاکہ یہ سلسلہ قیامت تک چلے، رکے نہ. اس میں ہزارہا حکمتیں، اپنے رب کی رضا اور تسلیم کا معاملہ، اور ساتھ اتمام حجت تھا. تو آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ جناب امام حسین چھوٹے بچے تھے، تو جا کے وہ کھجوروں کا جو ڈھیر تھا وہاں سے ایک چھوارا اٹھا کے منہ میں ڈالا. چھوٹے بچے، اب چھوٹا بچہ شریعت میں مرفوع قلم ہے، یہ یاد رکھیں. چھوٹے بچے پر شریعت کا حکم یا قلم نہیں ہے، لیکن قربان جائیں رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کے، اور ان کے عدل و انصاف کے، اور ان کی شان تربیت کے، کہ وہ نواسا جس نے امت کی رہنمائی کرنی تھی، کربلا کے میدان میں کلمہ حق کہنا تھا، جب دیکھا کہ وہ چھوارا منہ میں ڈال لیا ہے تو آپ نے امام حسین کو پکڑ کے گود میں ڈالا اور اپنی انگشت نبوت کو ٹیڑھا کر کے حلق میں چبائے ہوئے چھوارے کو باہر نکالا اور فرمایا حسین ھذا وساخ الناس، حسین یہ لوگوں کا میل ہے، یہ تیری رگوں میں نہیں جانا. زکوٰۃ، صدقات و خیرات کو بھی اپنی آل کی رگوں میں اور حلق سے نیچے اترنے نہیں دیا. اور اقبال نے کہا طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تو نانا کو پتا تھا حسین کی پرواز کتنی بلند ہے، اس لیے آج یہ مشکوک لقمہ اس کے حلق سے نیچے نہ اتر جائے کہیں. اگر آج یہ لقمہ حسین کے حلق سے اتر گیا تو پھر کربلا کے میدان میں کلمہ حق ہونا. یہ کڑا معیار تھا جس پر آقا کریم علیہ السلام نے اپنے نواسوں کو بھی پورا اتارا اور اس میں کمپرومائز نہیں کیا. تب جا کے یہ نواسے تیار ہوئے اور کائنات کے اس مشکل ترین محاذ پر امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ پورا اتر کے دکھایا. اور آخری جملہ میرا سن لیجئے. یہ لوگوں نے پوچھا بار بار کہ امام حسین کیوں مدینے سے نکلے اور کربلا کے میدان میں کیوں آئے اور قربانی کیوں پیش کی. تو ان سارے سوالوں کا ایک جواب ہے. حضرت امام حسین نے
اپنے نانا کی امت کے ہر فرد پر اتمام حجت کیا ہے، خصوصاً جو مذہبی پیشوا ہیں، اور امت کا ہر کلمہ پڑھنے والا فرد اس پہ اتمام حجت کیا ہے کہ اگر کل کوئی وقت کا یزید نکلے اور اپنی یزیدیت کا مظاہرہ اپنے اقتدار اور اپنے اختیار اور اپنے مال کے ذریعے کرے تو اس وقت کوئی امتی یہ نہ کہہ سکے کہ کیا ہوا ہم بیٹھے رہے ہیں، ہمارے نبی کا نواسہ بھی تو بیٹھا۔ لوگوں کے پاس یہ جواز اور یہ دلیل اور یہ بہانہ نہ آنے پائے میرے نانا کے کسی ایک امتی کے پاس بھی، وہ کتنا بڑا حاجی نمازی اور ذاکر و شاغل ہو، اگر وہ میدان عمل میں اس وقت نہ نکلا اور اپنا حصہ نہ ڈالا اور کردار ادا نہ کیا تو پھر فرمایا وہ حسین ہی نہیں ہے۔ کیونکہ یزیدیت، اب یاد رکھیں، پہلے وہ یزید تھا کربلا سے پہلے، امام حسین کا کارنامہ ہی سب سے بڑا یہ ہے، انہوں نے یزیدیت کو ایکسپوز کر دیا کہ یزید تو اکیلا ہی نہیں، اب قیامت تک جو بھی تیرا ماننے والا، تیرا پیروکار اور تیرے طریقے پہ چلنے والا ہوگا، جب وہ حسینیت کے کٹہرے میں آئے گا تو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی۔ اور اب کربلا کے بعد امام حسین صرف حسین نہیں رہے بلکہ حسینیت میں بدل گئے۔ اب آپ نے ہر ایک نے اس حسینی شیشے میں جھانک کے دیکھنا ہے کہ میں کہاں ہوں۔ بس آج جس نے اس شیشے میں جھانک کے اپنا چہرہ دیکھ لیا، چاہے وہ سیاہ ہے چاہے سفید ہے، تو بھی اس کو منزل نصیب ہو گئی۔ اگر اپنا باطل ہونا بھی کھل گیا ہے تو پھر حق کے راستے پہ توبہ کر کے چل سکتا ہے کہ نہیں میں غلط ہوں۔ امام حسین کا کارنامہ اور کمال یہ ہے، اور اقبال نے اس کو 2 حرفوں میں بیان کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آیت پدید۔ اب قیامت تک حق اور باطل کا پیمانہ ہے حسین اور یزید۔ حق جس نے جاننا ہے وہ حسین کو جانے، اور جس نے باطل کو سمجھنا ہے وہ یزید کی حقیقت تک پہنچے۔ اور میں کہتا ہوں لوگوں، یزید جہنم کا اور حسین جنت کا نام ہے، اور یہی نقطہ حور پہ کھلا تھا اس رات، اور آج رات جس پہ کھل گیا وہ بھی وقت کا ہو رہا ہے، کیونکہ حسین کا لنگر آج بھی جاری ہے۔ حسین کا ذکر کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کسوٹی پہ اس امت مسلمہ کے ہر فرد آج بھی تو اپنے آپ کو پرکھ کے دیکھ لے کہ اگر اس وقت کوفے کے میدان میں تو ہوتا، کربلا کے میدان میں ہوتا تو کدھر ہوتا، تیرا میلان و رجحان کدھر ہوتا۔ وہ جو فرزدق شاعر نے کہا تھا، امام حسین کو رستے میں ملا تھا تو اس نے کہا تھا کہ کوفے والوں کے دل آپ کے ساتھ اور تلواریں ابن زیاد کے ساتھ۔ تو یہ تضاد ہے، یہ منافقت ہے۔ آج کربلا ایک عظیم کسوٹی ہے جس پہ ہم خود کو، ہر بندہ کم از کم اپنے حد تک اپنے آپ کو ہی پیش کر دے تو اس کو سمجھ آ جائے گا کہ میں یزیدی ہوں یا حسینی۔ رب کائنات ہمیں امام عالی مقام کے اسوہ پہ استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔